تو ہم لوگ بات کر رہے تھے سگنیفیکنس آف کمیونیکیشن پہ، تو یہ ہمارا تھرڈ اور جو ہے وہ لاسٹ اس کا آپ کہہ لیں گے حصہ ہے. تو نیکسٹ ہے جی سوشل نیڈس. سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے انسان کو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. سم ٹائم صرف چیزیں کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کو انسانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی کسی سے گفتگو ہو، کوئی آپ کو سنے. جیسے شاید لوگوں کا حال آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اکثر ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو کوئی ہماری بات کو سنے. اسی طرح ریلیشن ڈیولپ کرنا، ریلیشنز بنانا، تو یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے آتی ہیں؟ کمیونیکیشن سے آتی ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی کسی شاعر کو پڑھے نا تو وہ کتنی دیر شاعری کرے گا، یا کوئی اس کو سنے نا. ٹھیک ہے. سو کمیونیکیشن کے ایک اور اہم پارٹ جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہمیں سوشل نیڈس کے لیے بھی کمیونیکیشن کی ضرورت آتی ہے. نیکسٹ ہے جی ڈیسیژن میکنگ. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جان رہے ہوتے تو آپ کو فیصلہ سازی میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور جیسے ہی آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں یا لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کسی ایک فائنل نتیجے پہ پہنچنے کے لیے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. سپوز آپ کہیں کہ جی کسی ملک میں کوئی ڈیم بنانا ہے اور وہ متنازع ہے یا متنازع نہیں بھی ہے، تو آپ کی اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے کہ نئے ڈیم بننے چاہیے. یا پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. تو اس پہ ابھی آپ کی کوئی رائے نہیں ہے اپنی، یا آپ کسی سے سنی سنائی بات کریں گے، یا آپ کے پاس کوئی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ بننا چاہیے یا نہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے متعلق آرٹیکلس پڑھیں گے، اس کے متعلق لوگوں سے گفتگو کریں گے، اس کے متعلق ایسیز پڑھیں گے، اور کافی ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد جو کہ تھرو کمیونیکیشن آپ کو کلیکٹ ہوگی، تو آپ کسی ایک پوائنٹ پہ پہنچ سکیں گے، یا کم از کم آپ فیصلہ سازی کی پوزیشن میں آ سکیں گے کہ ہاں ملک کے اندر نئے ڈیمز کی ضرورت ہے، بننے چاہیے، یا نہیں ضرورت ہے، نہیں بننے چاہیے، یا اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. تو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ فیصلہ سازی کی، آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات پوچھو، آپ کہتے ہیں اچھا میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں. تو وہ مشورہ کیا ہے؟ بیسیکلی کمیونیکیشن ہے کہ آپ کسی نتیجے میں پہنچنے پہ آپ کو آسانی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ویسے پاکستانی کلچر میں تو عام طور پہ جو شادی شدہ لوگ ہیں انہوں نے گھر بڑھی کو ہی پوچھنا ہوتا ہے کہ کھلوئیو یار کتے کروں نقصان نہ ہو جائے، میں اپنی بیگم نو مشورہ کر کے پوچھ لوں. تو وہ ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک بیگم سے بات نہیں کر لیں. تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس کو ڈیسیژن میکنگ میں اس کمیونیکیشن آسانی پیدا کرتی ہے. نیکسٹ ہے جی انفارمیشن. یہ اینڈ پہ میں نے رکھا ہوا ہے اس کو، سیکنڈ لاسٹ پہ. اور یہ کوئی اتنا آپ کہہ لیں کہ اس کی کوئی اچھوتی یا نئی بات نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے ہی کی جاتی ہے. انفارمیشن ہی اس سے شیئر ہوتی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وربل کمیونیکیشن ہو، نان وربل کمیونیکیشن ہو، آپ کس انداز میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، بٹ کمیونیکیشن از دیئر. تو جب بھی آپ کسی سے کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کوئی نہ کوئی انفارمیشن جو ہے وہ اس سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ نے کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کمیونیکیشن کی ضرورت ہے جی. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن. تو ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہم پہلے بھی اس کے پارٹ 1 میں بھی تھوڑی سی اس حوالے سے بات کر چکے ہوئے ہیں. تو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کمیونیکیشن کا آنسر. سو جیسے جیسے کمیونیکیشن بیٹر ہوگی ویسے ویسے آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی. تو یہ ہم نے کوشش کی ان 3 پارٹس میں سگنیفیکنس یا امپورٹنس آف کمیونیکیشن کو سمجھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت کیوں ہے اور کس طرح سے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو ہوپ فلی کہ اس لیکچرز 3 پارٹس جو لیکچر ہے اس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکیں گے کہ کمیونیکیشن جو ہے، if there is no communication then there is nothing.